یہ اس وقت جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، اس وقت میں دمدمہ میں موجود ہوں، اور یہ آغاز ہم کرتے ہیں اس سے. یہ ہے نظامی اشرف نامہ سکندری. یہ ایک مصنف تھا جس نے یہ لکھا، اور اسی مصنف نے بھی اسی قرآن کو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا. آیات قرآن قدیم رسم الخط کے نام سے اس کو نام دیا گیا ہے. اور یہ دیکھ لیں، یہ بہت پرانے قسم کا ہے تھا. یہ اپنے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن تھا. یہ اس کی آیتیں، جس میں آیت کریمہ کچھ لکھی بھی ہوئی ہیں. مثال طور پہ اس میں سورہ قل اعوذ برب الناس لکھی ہوئی ہے، سورہ الحمد توحید لکھی ہوئی ہے سورہ. اس میں اور بھی کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ہے جو کہ ہاتھ میڈ ہے، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا قرآن. یہ وہ جگہ ہے. آئیے میں آپ کو اب آگے لے چلتا ہوں، اور اس کے ملتان جو اس کی تاریخ ہے، اور جو یہاں پہ ثقافت، اور جو لوگ اس ملتان میں شامل رہے ہیں کسی کے والد سے، ان کی طرف سے یہ مسجد نشینی نواب صادق خان عباسی 1866 عیسوی کی یہ پکس ہیں. یہ اس گروپ فوٹو ہے. یہ جو اس وقت ملتان میں اور اس میں رہے ہیں یہ لوگ، یہ اس کا ایک تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں. اور جب بھی تاریخ ملتان کی دہرائی جائے گی تو ان کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو انہوں نے اپنے یہاں جو میوزیم بنایا اس میں انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. یہ ہے جی قدیمی داستان ملتان کا راجہ ہرنیائی کاشی پوخدائی طاقت کا دعوے دار تھا. اس کا لڑکا پر حلال بچپن میں ہی باپ کے دعوے کا انکار کرنے لگا. راجہ ہری کشیپ نے پر حلال کو بہت سمجھایا، مگر اس نے باپ کو کہا کہ خدا کے سوا کسی کی کوئی طاقت یا اختیار نہیں. یہ حلاد کی پھوپھی جس کا نام ہولیکا تھا، اس نے ہر حلاد کو زندہ جلا دینے کو کہا، کیونکہ ہولیکا کو یہ دعا تھی کہ اسے آگ نہیں جلائے گی. لہٰذا وہ لکڑیاں چنوا کر پر حلاد کو لے کر اس میں بیٹھ گئی اور آگ لگوا دی. قدرت خدا کی کہ اس کی پھوپھی ہولیکا جل کر راکھ ہو گئی اور ہر حلاد بھگت اس کا کوئی اثر نہ ہوا. ہندو مت میں ہولی کی رسم جو ہر سال منائی جاتی ہے، یہ اس واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی ہے. خاص طور پہ یہ ہندوستان، جو ہمارے ہندوستان برصغیر کا ایک ہندوستان حصہ، ہندوستان میں اس وقت انڈیا جو ہے جس کا نام ہے، اس وقت جو ہولی منائی جاتی ہے وہ اسی کی یاد میں منائی جاتی ہے. اسی کے جو یہ واقعہ تھا اس کی یاد میں منائی جاتی ہے. آئیں اب آگے چلتے ہیں. یہ پورٹریٹ ہے، اب جو اس کو میں ذرا زوم کر کے آپ دکھا سکتا ہوں. یہ ہے ہرینیا کا شیوپو، ملتان کا بادشاہ جس نے اپنے بیٹے پر حلاد کو آگ میں جلا دینے کا حکم دیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے، قدیم داستان جو ہے پر حلاد بھگت، یہ اس کی داستان آ رہی ہے. یہ اب یہ آ جائیں، ملتان بدھوں کا مرکز. یہ ہے جی 629 قبل مسیح راجہ اشوک ہندوستان کی سلطنت کا مالک بنا تو اس نے بدھ مذہب کی تبلیغ کے لیے ہندوستان، کابل، بلخ بغار اور خراسان تک بدھ بھگوشوں کو تبلیغ کے لیے بھجوائے. ملتان میں ان کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے بوہڑ کے درختوں کے نیچے قیام پذیر ہوئی اور بدھ کا مندر بنایا. جب محمد بن قاسم ملتان فتح کیا تو یہاں کی اکثر عوام بدھ مذہب کی پیروکار تھی. یہ ہے ملتان کی ہسٹری. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملتان کی ہسٹری کتنی اولڈ ہے، کتنی پرانی ہے. آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. یہ ہے جی قلعہ. یہ سکندر اعظم نے ملتان پر قبضہ 320-325 AD کے بعد وہاں اپنا گورنر بنایا. یہ ہے ملتان قلعہ. سکندر اعظم نے ملتان پر قبضہ جب کیا تھا تو اس نے اپنا گورنر یہاں پہ بنایا تھا. یہ وہ جگہ ہے. اب یہ آ جاتے ہیں اس پورٹریٹ. یہ والا سکندر جب قلعہ ملتان کے دمدمے پر چڑھ گیا تو مولوی سپاہیوں نے اسے گھیر لیا. سکندر جرأت سے ان کا مقابلہ کرتا رہا. کئی مولوی سپاہی اس کے ہاتھ مارے گئے. آخر ایک تیر سکندر کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا. اس کے دوسرے جرنیل سیڑھیوں کے ذریعے
اوپر پہنچ گیا اور یونانی لشکر قلعہ کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سکندر کے لشکر نے ملتان کا قلعہ فتح کر لیا۔ یہ جب انہوں نے اپنا سکندر اعظم نے جب ملتان کا قلعہ فتح کیا تھا تو جس جگہ یہ دمدمے میں کھڑا ہوا تھا اسی دمدمے میں وہ چڑھے تھے، کیونکہ یہ قلعے پہ بھی ایک اوپر والی جگہ ٹاپ کی جگہ دمدمہ اسے کہلاتا ہے، یہ ٹاپ کی جگہ جہاں پہ یہ واقعہ رونما آیا۔ یہ ہے تاریخ، بہت بڑی تاریخ ہے۔ محمد بن قاسم ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، جب ملتان میں محمد بن قاسم حملہ کرتے ہوئے تو یہ ایک انہوں نے پورٹریٹ بنائی، عکاسی کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے مطابق یہ اب محمد بن قاسم ملتان میں اپنے کیمپ میں، یہ اس کا کیمپ بنا ملتان میں، جہاں جب میں کھڑا ہوا قلعے میں، یہ انہوں نے اپنا ایک کیمپ بنایا، کیمپ اس سے موجود تھے یہ، جہاں سے انہوں نے اس قلعے پہ حملہ آور ہوئے اور اسے فتح کیا۔ یہ محمد بن قاسم نے ملتان کو 7 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد فتح کیا۔ یہ خوفناک لڑائی تھی، یہ کچھ چھوٹی لڑائی نہیں تھی اور بہت اہم لڑائی تھی جو خون ریزی پہ تھی، مسلط تھی، اور یہ بہت خون ریزی کے بعد یہ ہوئی۔ یہ ملتان منگولوں کے قبضے کے بعد، جب یہ منگول قبضے، منگول کی بہت بڑی ہسٹری ہے، منگولوں نے ترکی میں بھی ان کا عمل دخل رہا، یہاں پہ بھی رہا، یہ اس کی ہسٹری کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہے ملتان منگولوں کے نے جب قبضے کے بعد یہ ملتان کی پوزیشن تھی، اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے آپ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ محمد بن سلیمان غیاث الدین بلبن امیر خسرو اور حسن سنجری کے ساتھ ملتان میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہے جی شہزادہ محمد بن سلطان غیاث الدین بلبن اور امیر خسرو، یہ ساتھ ہیں، دونوں گھوڑے جو آپ کے فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا پورا لشکر ہے جو ملتان میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہسٹری ہے چنگیز خان کی افواج جنرل تیمور خان کی سربراہی ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، یہ 1285 ہے، 1285 کی یہ بات ہے۔ چنگیز خان افواج جنرل تیمور خان کی سربراہی میں ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، آپ خود اندازہ لگاتے ہیں، ملتان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ قیدی شیر شاہ سوری نے رحم کی التجا کرتے ہوئے یہ تھے اپنا قیدی شیر شاہ سوری تھے، یہ اس کا پورٹریٹ آپ کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں۔ شیر شاہ سوری ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، شیر شاہ سوری نے جب ملتان پر حملہ کیا تو یہ ایک سچویشن تھی۔ یہ ملتان کی ہسٹری میں یہ سب لوگ یہ شامل ہیں۔ ملتان کا حاکم خان سدوسائی ہری سنگھ نلوا کے ساتھ لڑتے ہوئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گورنر ملتان نواب عبدالصمد خان کی افواج ہے۔ گورنر ملتان نواب عبدالصمد خان، یہ اس کا ایک تاریخ میں ایک حصہ ہے۔ یہ ملتان شہر میں لڑائی کے منظر، مختلف منظر، جب لڑائی ہوئی تو ملتان میں یہ انہوں نے ایک عکاسی کی ہے، جب مختلف آ کے کرتے رہے، اپنا لڑائیاں کرتے رہے، اس کے بعد فتوحات ہوتی رہیں، یہ ایک لڑائی کی انہوں نے منظر کشی کی ہے، اس انداز میں ایسی لڑائی ہوتی رہیں، اور یہ اس کے مناظر ہیں۔ یہ دربار حضرت شاہ شمس تبریزی پر حاضری دیتے ہوئے، یہ آپ دیکھیں، یہ تاریخ ہے، یہ شاہ شمس دربار کا بیرونی یہ دروازہ ہے۔ یہ قدیم ملتان میں کپڑوں کی رنگ سازی، جب رنگ سازی کی جاتی تھی، یہ ملتان کی ثقافت ہے اور اس کا حصہ ہے۔ رنگ سازی کے مناظر ہیں، کس طرح رنگ سازی ہوتی تھی، کس طرح وہ لوگ کرتے تھے، کپڑوں کو رنگ چڑھانے کے لیے کپڑوں کا استعمال، کیسے رنگ چڑھایا جاتا تھا، اور یہ اس کے مناظر ہیں۔ یہ ہیں، یہ قدیم ملتان میں ڈھال کی دھلائی، یہ آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھیں، اس کے مناظر ہیں یہ والے۔ خاص طور آپ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، ملتان میں خسوں کی تجارت ہوتی تھی، اس کا مطلب آج بھی آپ اگر ملتان میں آئیں، قلعہ کے ساتھ
گھنٹہ گھر ہے. گھنٹہ گھر کے ساتھ آپ کو اکثر مارکیٹ، پوری ایک مارکیٹ ملے گی جوتوں کی جہاں پہ خصے وغیرہ موجود ہیں. وہ یہ بہت پرانی ہے جہاں یہ دیکھیں اس وقت بھی ملتان میں خصوں کی یہ ہوتی تھی. اور یہ میں جو آپ کو ابھی دکھانا جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لکڑی کا کام ہے. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے اپنا سکرین پہ. یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ ووڈ پہ کام دیکھ رہے ہیں، لکڑی کے ہنرمندی، دستکاری کے شاہکار نمونے جو ہیں لکڑی کے دستکار ہنرمند ملتان، یہ ملتان کے لوگ ہیں. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ہے، وہ بھی میں آپ کو کبھی ہسٹری میں دکھاؤں گا، استاد اور شاگرد کا تعزیہ. وہ اسی کی ایک شک ہے، اسی کی ایک پوزیشن ہے. وہ ووڈ کے بنے ہوئے ہیں تعزیے اور بہت مشہور ایک تاریخ کا حصہ ہیں. جب بھی تاریخ ملتان کی دہرائی جاتی ہے اس میں ایک استاد اور شاگرد کا تعزیہ کہا جاتا ہے. اور یہ وہی چیز ووڈ ہے جس کے ساتھ وہ بنائے گئے. یہ ووڈ کی وہی نقاشی ہے جو انہوں نے یہاں پہ رکھ کے اور اس کو دکھا رہے ہیں. اور شاہی دربار نظر و نیاز کی تقسیم، یہ نظر جب نیاز و تقسیم کیے جاتے تھے درباروں میں، انعامات تقسیم کیے جاتے تھے، یہ وہ انداز ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں یہاں پہ نظر و نیاز اور اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، دیے جاتے تھے. اور شاہی درباروں میں باغبان جو آپ کے کرتے تھے، اس میں مالی ہوتے تھے، اس وقت باغبان کہلایا جاتا تھا. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اپنے باغیچے بنے ہوئے ہیں. چھوٹا سا باغیچہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس پہ باغبان کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ملتان کی تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مغلیہ سلطنت کا شاہی دربار، یہ مغلیہ سلطنت جہاں پہ ملتان پہ جس نے کیا اپنا سلطنت کی، بادشاہت کی، یہ ان کا دربار ہے. شاہی دربار اس انداز میں ہوا کرتے تھے. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں یہ اس انداز میں، یہ قلعے کی بناوٹ بھی اسی انداز میں ہے. اس میں یہ چیزیں موجود تھیں. یہ ملتانی سندھی قدیم دستکاری مصنوعات، یہ خاص طور پہ یہ جو سندھی چادریں، سندھی مڑوں، سندھی آپ نے سنا ہوا ہے، یہ ساری ایک ثقافت ہے. یہ ملتان میں بھی اس کی کافی اس کا کاروبار تھا، لین دین تھا. یہاں پہ دستکاری مصنوعات بہت بنتی بھی تھیں اور یہاں سے ادھر ادھر بھی جاتی تھی. یہ ایک گڑھ تھا، قلعہ تھا یہ ملتان. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہی ووڈ کا کام جو ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا. یہ جب کس دربار میں محفل دعا ہوا کرتی تھی، یہ اس کے مناظر ہیں. بادشاہ اور اس کے ساتھ اس کی رعایا بیٹھی تھی، جتنے وزراء ہوتے تھے، جتنے یہ ان کے دعاؤں کا جو منظر ہوتا تھا، یہ منظر کشی کی گئی ہے. اور یہ دکھایا گیا ہے کہ ملتان میں جب سے سلطنت رہی، بادشاہت رہی، جیسے یہ کام ہوتے تھے اور اس انداز میں کام جو آج، کیونکہ وہ چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن یہ انہوں نے ایک آرٹ کی صورت میں محفوظ کر لی ہیں تاکہ ہر دور میں، ہر آنے والے وقت میں آپ تک یہ چیز پہنچائی جا سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا کیا چیزیں کس کس انداز میں، یہ پہلے ہماری تاریخ جو پہلے تاریخ تھی وہ کیا تھی. یا مغلیہ دور جنگ کے مناظر، یہ مغلیہ دور جب گزرا اس میں یہ جنگ کے مناظر ہوتے تھے. یہ ان کے رستے اور ان کا جانا، ان کا طریقہ، یہ دیکھیں کٹی ہوئی گردنیں، یہ ان کے ہوتی تھی. اس انداز میں جنگیں ہوتی تھی، اس انداز میں لڑائیاں ہوتی تھی. یہ اس کے بعد چلتے ہیں. اوکے. حاکم ملتان چیتوں کے ہمراہ، یہ جب سلطنت کی تھی یا بادشاہت تھی، یہ ملتان کے جو حاکم تھا یہ انہوں نے اپنے چیتے رکھے ہوئے تھے. یہ ایک تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یہ آپ کو وہ اس میں انہوں نے ایک اس پورٹریٹ میں بند کر دیا ہے، اس میں کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی عکاسی کرتا ہے. یہ چیزیں تھیں جو آج آپ کو ظاہراً تو کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں ملتان کی تاریخ. یہ جامع مسجد ولی محمد چوک بازار ملتان میں ہے. یہ میں آپ کو اس کی یہ دکھاؤں گا آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں. یہ میں آپ کو جامع مسجد ولی محمد چوک بازار ملتان یہ دکھاؤں گا. لیکن یہ اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت یہ دیکھیں اونٹوں پہ لوگوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سواری تھی یا گھوڑوں پہ سواری ہوتی تھی. یہ اس وقت کی تاریخ ہے. آئیں آگے چلتا ہوں. یہ گوالے ہیں جی، دودھ بیچ رہے ہیں. یہ ملتان کا اندرون شہر کا منظر ہے، بہت خوبصورت.
یہ اس وقت کی تاریخ ہے. دیکھیں اس کی دکان بنائی ہوئی ہے, گوارے دودھ کس طرح بیچ رہے ہیں, اور ان کے دیکھ کے برتن اور وہی چیزیں جو آج اس وقت یہ موجود نہیں ہے. آج تو ڈیری فارم بنے ہوئے ہیں, ملک شاپس بنی ہوئی ہیں اسے کہا جاتا ہے, لیکن یہ گوارے دودھ بیچتے یہ اصل, یہ اوریجنل اصل یہ ثقافت تھی. یہ حاکم ملتان کی قلعہ کوہنا قاسم باغ پر ہاتھی پر سوار ہو کر حاضری, یہ ہسٹری تھی. جب بھی حاکم ملتان جب کہیں سفر کرتا یا اپنی فوج کے ساتھ ہمراہ چلتا تو اس کی سواری کے لیے ہاتھی موجود ہوتے تھے, وہ ہاتھی پہ سواری کرتا تھا. ان کے لیے ان کے لیے یہ ہاتھی ہوتے تھے. اور یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آپ کو منظر نظر آ رہا ہے, بہت پیارا منظر ہے. اس پہ اس طرح وہ بیٹھ کے اس طرح اپنے رعایا کا چکر لگاتے تھے اور آس پاس کے علاقوں کا وزٹ کرتے تھے حاکم اعلیٰ اس طرح انداز میں. یہ ہے جی نقاشی اسم اعظم دیوار پر جامع مسجد اندرون بوہر گیٹ. یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ اندرون بوہر گیٹ جو ہے وہاں کے یہ مناظر ہے, اور وہاں پہ یہ جامع مسجد ہے, اس کی یہ باہر کی جو وہاں پہ جو اس کی تعمیرات ہوئی, اور اس وقت کے جو ہیں اپنا مستری تھے جسے ہم مستری کہتے ہیں, جو انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کو بنایا ہے, جو اس کے اب آج اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور آج کا جو مستری ہے یا آج کا جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی نقاشی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ بنا سکتا ہے. آئیں آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے جی نقاشی اسم اعظم دیوار پر جامع مسجد اندرون بوہر گیٹ. یہ بھی وہی اس کا دوسرا حصہ ہے, اس کو زوم کر کے دکھایا گیا. اور اس کو یہ جامع مسجد تھی اندرون بوہر گیٹ میں. دیکھتے ہیں وہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہوئی تو میں انشاءاللہ ہم آپ کے اس کا پورا آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو. آئیں جی. یہ جی معلم خطاط دانشور ماہر ادیب سکاؤٹ 3 صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں الحاج اللہ وسائے ناصر. یہ ان کی کوئی ہسٹری آ رہی ہے جی یہاں پہ جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ہے برحلات پوری مندر ملتان, جس کا وہ برحلات کا جو میں نے پہلے ہسٹری پڑھی ہے, یہ پوری مندر اس نے مندر یہ بنایا تھا. یہ اس کا مندر اس کے نام سے یہ مندر بنا ہوا ہے. یہ ملتان میں موجود تھا, لیکن اس وقت اس کے میرے خیال میں آثار نہیں رہے, اس وقت آثار نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں. یہ ہے سینٹ میر کیتھیڈرل چرچ ملتان. یہ چرچ ملتان عیسائیوں کا چرچ تھا. یہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے, یہ آپ دیکھیں, لیکن اس کا گنبد بھی دیکھیں آپ, اور خوبصورت اس کا مینار دیکھیں, اس کی نقاشی دیکھیں, اور اس کا بنانے کا انداز دیکھیں, اور اس کی محنت دیکھیں کس طرح انداز میں بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے گورنر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سائن ہیں اس کے, یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ جو اس وقت گورنر اسٹیٹ انڈیا کمپنی تھی جس کے تھرو یہ چیزیں بنی, اور یہ جو ٹھیکے جات ہوا کرتا ہے یہ چیزیں بنی ہیں, یہ ان کی کمپنی کا نام ہے. ہاں جی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں اس وقت. یہ ہے قدیم قاضی کی عدالت. جب قاضی عدالت لگاتے اس وقت یہ آج کے جو مجسٹریٹ, آج کے سیشن جج, آج کے چیف جسٹس, آپ کے جو آج کی یہ عدالتیں ہماری بنی ہوئی ہیں, اس وقت عدالتیں یہ ہوا کرتی تھیں. یہ انداز تھا عدالتوں کا. ویسے وہ چھوٹے چھوٹے بینچ پڑے ہوتے تھے, یہ ان کی عدالتیں تھیں. قاضی بیٹھتا تھا اس طرح, یہاں پہ ایک پنچایت کے صورت میں یہاں فیصلے ہوا کرتے تھے. آئیں آگے چلتے ہیں جی. یہ دربار شاہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتان, جہاں پہ ہم میں یہاں پہ اس وقت جہاں موجود ہوں, اس کے بالکل یہ تھوڑے سے 2 بات پہلو میں یہ موجود ہے. یہ جو ہے اپنا دربار بہاؤالدین ذکریہ یہ ملتان یہ موجود ہے. کسی وقت میں اس کی بھی آپ کو پوری ہسٹری اور اس کے اندرونی مناظر اور بیرون مناظر پورا میں آپ کو دکھاؤں گا. چلتے ہیں آگے. یہ ملتان قلعہ پر حملہ کا منظر. جب یہ مطلب جس نے بھی ملتان پہ حملہ کیا, کیونکہ یہ ملتان یہ قلعے پہ میں ہی موجود ہوں, اس کا ایک حصہ دمدم ہے. اس کے آس پاس پہلو میں سارا یہ دریائے راوی تھا, اور جو بھی کوئی آتا تھا حملہ کرتا تھا تو اس کے انہوں نے ایک اس کے اوپر انداز اسے بنایا ہوا ہے. انہوں نے ایک اپنا تصویر کھینچ دیا اور سکین کر لی ہے. آج آپ کے یہ سامنے ہے. یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی حملہ ہوا کرتا ہے, جب بھی ملتان پہ حملے ہوئے تو اس انداز میں حملہ ہوتا ہے. اس طرح فوجیں باہر سے آتی تھیں, اس طرح حملہ آور ہوتی تھی, اور اندر قلعے سے لوگ بیٹھ کے اس انداز میں تیروں سے آگے اس طرح وہ اس کا اپنا دفاع کرتے تھے. اور اس وقت یہ ہے ملتان کی اب ثقافت ہے. سینٹر میں آ رہا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. یہ یہاں کا
یہ لباس ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی تو یہ تھا جب یہ کنواں تھا، جب پانی نکالنے کے لیے جب پانی بھرتے تھے تو پہلے دور میں یہ کنویں بنائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے اس طرح کنویں ہوتے تھے. وہاں پہ ایک ڈول ہوتا تھا، وہاں پہ ایک تار ہوتی تھی، ڈول بندھا جاتا تھا. جو ڈول اندر جاتا تھا وہاں پہ وہ ہلا کے اس کو پانی اس کے ذریعے باہر کھینچ کے لاتے تھے، اور یہاں پہ لوگ اپنے استعمال کا ضرورت کا پانی لے کے گھروں میں جاتے تھے لے کے. یہ ثقافت ہے یہاں ملتان کی. یہ مختلف یہ جو ثقافت ہے یہ ہے چرخہ. یہ پونے دور اس وقت دور ختم ہو چکا ہے. اس وقت اس کی ہسٹری تو موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ چرخہ ہے. اس کے اوپر یہ جو روئی ہے، روئی بناتے تھے. اس کے کیا ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈالتے تھے کپاس کے، جو کپاس ڈالتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا، بیجا علیحدہ ہوتا تھا، اور جو روئی ہوتی تھی، کپاس ہوتی تھی، وہ علیحدہ ہوتی، جس سے بعد میں آپ کے بسترے بنائے جاتے تھے، تکیہ وغیرہ اس طرح کے بھرائی کے لیے یہ ہوتے تھے. اور یہ ساتھ ہی آگے پڑا ہوا ہے. یہ اسے ہم کہتے تھے مدھانی بھی، ہم اردو مدھانی بھی کہتے تھے. اور یہ جس سے آپ دہی کو ہلا کر آپ لسی بناتے تھے، اس سے مکھن نکالا جاتا تھا. مکھن کے لیے یہ جو استعمال ہوتا تھا، اسے ریڑکا بھی کہتے ہیں. ریڑکا بنا کے اس کو کرنا یا پھر یہ چیز ہے. اور یہی ساتھ آپ کے اس کے آپ نے دیکھا دہی کے لیے دورہ سوٹا بنا ہوا ہے. اسی طریقے یہ حکا، یہ پنجاب کی ثقافت تھی حکا. اور درختوں پہ یہ پینگوں کا، یہ اکثر آپ جب ہسٹری آپ پرانی دیکھیں گے، کوئی اگر اولڈ آپ کو مووی نظر آئیں گی، اس وقت بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ دیکھیں گے اس میں کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ایسے بڑے بڑے ایسے پرانے درخت ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے اس طرح ایسے جو آپ یہ محسوس کر یہ درخت دیکھ رہے ہیں، ایسے درخت پرانے درختوں پہ ساتھ پینگ ہوتی تھی. اس کے اوپر وہ بیٹھ کے جھولا بھی لیتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے تھے. یہ ہے اس وقت جو میں آپ کو بتایا، جو یہ اس وقت یہ ہسٹری ہے. یہ اس وقت جو دمدمہ جو میں نے ابھی لیا، یہ اس ہال میں جو اس کے پورٹریٹ اور یہ جو اس کا انہوں نے محفوظ تصویروں میں جو چیز اسکین کی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، جو چیزیں میں آپ کو اس پہ تفصیلاً بتاتا ہوں. یہ ہے جی اپنا جو ملتان کا میں باہر بھی ذکر کر رہا تھا آپ سے، اس ہال میں کھڑے ہو کے ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو نقاشی کا کام ہوتا ہے، جو ہینڈ میک چیزیں ہیں، یہ انہیں کے ہی انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے جو نمونے رکھے گئے ہیں یہاں پہ. یہ ہے جی مٹی کی نیلی کاشی گیری کے فن پارے. یہ بیسیکلی مٹی سے بنی گئی ہے یہ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر یہ ہینڈ میک ہے اور ہینڈ سے یہ نقاشی جس طرح کی گئی ہے آپ اس کا خود اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ ہے جی پیتل کی دھات کا گھوڑا. یہ گھوڑا بنایا گیا پیتل سے بنایا گیا، اس کو پگھلا کے اس کو سانچے میں ڈال کے اس کا پورا یہ کیے گئے. یہ ملان ثقافت. یہ بھی وہی مٹی کا برتن ہے اس کے اوپر، لیکن یہ قرآنی آیات یہ تھوڑی سی لکھی گئی ہیں، نقاشی کے ذریعے لکھی گئی ہیں. یہ وہی چیز ہے. یہ لبوترا گلدان، یہ گلدان اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جب ہمارے اپنا اولڈ طرز کے لوگ ہیں ابھی بھی کہ گھروں میں اگر پرانے اولڈ طرز لوگ ہیں جو پرانے ہیں دیہاتوں میں، جو ہمارا کلچر چل رہا ہے یہاں پہ، جس طرح آپ جو وڈیرا شاہی چلتے ہیں وڈیروں میں، انہیں گھروں میں ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں. یہ ان سائڈ آپ دیکھیں گے، جب ان کے ڈرائنگ روم میں ان کا آپ سائڈ ساتھ دیکھیں گے، سائڈ پہ یہ چیزیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں. یہ سرائی کا سیٹ ہے. یہ پرانا زمانہ، یہ وہی ثقافت ہے یہ جو آ رہی ہے اپنا اس دور میں، جو یہ اپنا جو دور گزرا، شاہی گزرا، بادشاہت گزرا، یہ اس وقت کے یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں. یہ اس وقت بھی موجود تھی. لکڑی کا سبز و سرخ گلدان، یہ لکڑی کی نقاشی ہے. یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت لکڑی کے ساتھ بنایا گیا اس کو. یہ بہت خوبصورت چیز ہے. یہ یہاں کی، یہ ملتان کی یہ ثقافت میں مشہور ہے. یہ جو چیزیں اس وقت ملتان میں یہاں بنتی تھی اور بنائے جاتے تھے. ان کے جو کارخانے ہیں اس وقت، کارخانے تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان جہاں یہ بنتی تھی، لیکن اس وقت جو بن رہی ہے نقاشی جو ہینڈ میڈ بن رہی ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. اس میں یہ اس کے بعد یہ مٹی کے برتن ہیں. مٹی کے برتنوں پہ نقاشی کی گئی ہے، جیکٹیں بنائی گئی ہیں خوبصورت. یہ گلدان بنائے گئے ہیں، یہ دوسرا گلدان بنائے گئے، یہ سارے مٹی کے ہی ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ جو کلر آپ بلو کلر دیکھ رہے ہیں، یہ ملتان کا کاشی کلر کہا جاتا ہے. یہ ملتان میں آپ جہاں بھی ہینڈ میں جائیں گے، آپ کاشی کا نام جب بھی لیں گے نا، تو آپ وہ خود بخود دکاندار آپ کو یہ چیز اٹھا کے دے گا، کیونکہ یہ کاشی کلر یہ آپ کا کیمل اسکن پہ بھی آ رہا ہے، مٹی کے برتنوں کے اوپر بھی آ رہا ہے. یہ اس کی اس وقت ملتان کی جو پروڈکٹس ہے، یہ ملتان کی جو ثقافت کا حصہ ہے، اور یہ جو چیز خاص مخصوص ہے، یہ بلو کلر ہے.
یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت بھی ملتان میں یہ چیزیں نایاب ہیں اور یہ چیزیں خوبصورت ہیں. یہ ملتان میں اور یہاں سے اس کے ایکسپورٹ ہے یہ پورے ورلڈ میں. ملتان سے یہ چیزیں پورے ملتان سے پورے ورلڈ میں جاتی ہیں اور یہ ملتان کے لیے بہت خوبصورت چیزیں جو ملتان کا حصہ رہی ہیں, ثقافت ہے یہ ملتان کی.